بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ واقعہ کربلا کا اصل سبب کیا تھا، بیت یزید پر کن لوگوں کو مجبور کیا گیا، سادات کا بیت یزید سے انکار، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کے لیے فوج کی روانگی۔ تو انشاءاللہ واقعہ کربلا مکمل اور صحیح مستند روایات کی روشنی میں پیش کیا جائے گا، جس میں کسی قسم کی من گھڑت روایت شامل نہیں کی گئی۔ تو واقعہ کربلا کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد فتنوں کا ایک ختم نہ ہونے والا دور شروع ہو گیا۔ اس میں منافقین کی سازشیں، بھولے بھالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آئے، مسلمانوں کے آپس میں تلوار چلی۔ مسلمان بھی وہ تھے جو خیر الخلائق بعد الانبیاء کہلانے کے مستحق تھے۔ خلافت کا سلسلہ جب حضرت امیر معاویہ پر پہنچا تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہا جو خلفائے راشدین کی حکومتوں کو حاصل تھا۔ حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا گیا کہ زمانہ سخت فتنوں کا ہے، آپ اپنے بعد کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ چلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ تو ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کوئی بات غیر معقول یا کوئی غیر شرعی نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام مابعد کی خلافت کے لیے پیش کیا گیا۔ کوفہ سے 40 مسلمان آئے اور انہوں نے حضرت معاویہ سے اس کی درخواست کی کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ کوئی قابل نہیں ہے، اس کے لیے بیعت خلافت لی جائے۔ حضرت معاویہ نے شروع میں تو کچھ دیر کے لیے سوچا، پھر اپنے جو مخصوص درباری تھے ان سے مشورہ کیا تو ان میں اختلاف ہوا، کسی نے موافقت اختیار کی اور کسی نے مخالفت کی، اور اس وقت یزید کا جو فسق و فجور تھا وہ بھی اب ظاہر نہیں ہوا تھا۔ تو شام و عراق میں معلوم نہیں کس طرح لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا اور یہ شہرت دی گئی کہ شام و عراق، کوفہ، بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ حضرت معاویہ کی طرف سے امیر مکہ مدینہ کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا۔ اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی سنت نہیں بلکہ کیسو کسریٰ کی سنت ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ ہی اپنے خاندان اور رشتہ داروں میں۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھی، خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ کے بعد حکومت کا مستحق سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کو مقرر کیا جائے۔ دوسرے، ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی ان کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ اس کو تمام اسلامی ممالک کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ان سے اکثریت آخری دم تک مخالفت پر ہی رہے۔ اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجہ میں مکہ اور مدینہ میں اور کوفہ کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا اور مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ان سب حضرات سے نرم و گرم گفتگو ہوئی، سب نے کھلے طور پر مخالفت کی۔ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت معاویہ کے قیام مدینہ کے زمانہ میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر حج کے لیے
مکہ تشریف لے گیا۔ مدینہ کے بعد حضرت معاویہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں پہلے تو حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا، اے ابن عمر، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات بھی ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں۔ میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے جمع شدہ نظم کو مختل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کے بھی اولاد تھی۔ آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے زیادہ بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہ بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی ایک راہ پر چل پڑے تو میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر سے اس معاملہ میں گفتگو فرمائی۔ انہوں نے شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ بن زبیر کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ خود جا کر حضرت معاویہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے پیشواؤں کی سنت ہے۔ پہلی یہ کہ آپ وہ کام کریں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے بعد کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا، یا وہ کام کریں جو حضرت ابو بکر نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا ہے اور نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں، یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر نے کی کہ اپنے بعد کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا۔ اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت معاویہ کو اپنی اس رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سادات اہل حجاز نے بھی بیعت یزید سے انکار کر دیا۔ حضرت معاویہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا۔ شام و عراق کے تو عام لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار اور تفرقہ سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی، مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر بیعت یزید سے انکار پر ثابت رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بیعت خلافت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کر گزرے۔ مروان بن حکم جو ان سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا، ان کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلا لیا جائے۔ اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ دونوں نے کہا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین سے کہا، یہ وقت امیر کی مجلس کا تو نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین اپنی ذہانت سے پوری بات سمجھ گیا، فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب کیا رائے ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازہ پر چھوڑ دوں گا، اگر کوئی ضرورت پڑی تو میں ان کی امداد حاصل کر لوں گا۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین ولید کے پاس پہنچے، وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین نے سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشادگی تھی، اب میں تم دونوں کو اکٹھے دیکھ کر خوش ہوا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین نے حضرت معاویہ کی وفات پر اظہار غم کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں۔ مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس وقت میں حاضر ہوں گا اور جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا۔ ولید ایک عافیت پسند آدمی تھا، اس بات کو قبول کر کے حضرت حسین کو واپسی کی اجازت دے دی، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت نہیں ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیں، ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت حسین نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرائے، اور یہ فرما کر وہاں سے نکل آئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حسین کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ نجات نہیں پا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے بھائی حضرت جعفر کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت حسین کا تعاقب کیا۔ حضرت حسین نے بھی یہی صورت اختیار کی کہ اپنی اولاد اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کی سستی پر معمول کر کے ان کو معزول کر دیا۔ ان کی جگہ عمر بن سعید کو امیر مدینہ بنایا اور ان کی پولیس کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمر کو بنایا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے۔ عمر بن زبیر نے پہلے تو مدینہ کے سرداروں میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعے ان پر رعب جمانا چاہا۔ اس کے بعد بامشورہ عمر بن سعید 2000 نوجوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ ابو شریح خزاعی نے عمر بن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں۔ جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھیجنا اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے، مگر عمر بن سعید نے ان کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا۔ عمر بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ کے اندر قتال ہو، اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلہ کے لیے بھیج دیا، جنہوں نے اس کو شکست دی، اور عمر بن زبیر نے ابن علقمہ کے گھر میں پناہ لی۔ دوسری طرف جب حضرت حسین مدینہ سے نکلے تو راستہ میں عبداللہ بن مطیع ملے۔ دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے، اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن مطیع نے کہا کہ میں ایک خیر خواہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہی میں رہیں، خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں، وہ منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد قتل کیے گئے اور آپ کے بھائی کو بھی یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔
حضرت حسین مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اہل کوفہ کے خطوط اور حضرت مسلم بن عقیل کی دردناک داستان کا ذکر کریں گے۔